بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا موسم آ رہا ہے نہیں، اس کے لیے تھوڑا فضائل حج پر بات کریں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اپنے حج کے زمانے کو یاد کر لیں، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے تو ان کے اندر ذرا حج کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے اور حج کرنے کی پھر اس کے بعد سعادت بھی مل جائے۔ کیا مشکل ہے، اس کے لیے تھوڑا سا حج کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی فصل حج کے ترغیب میں، حج کے فضائل اور اس کے احکام میں قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور احادیث تو لاتعداد وارد ہوئی ہیں ان گنت، جن میں سے نمونے کے طور پر تھوڑی سی اس رسالے میں ذکر کی جائیں گی۔ اب سب سے پہلے آیتیں سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اور لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، کعبۃ اللہ کے پاس، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ یہ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت ہے۔ یہ حضرت آگے آپ سنیں بھائی کیا بول رہے ہیں۔ فائدہ، بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے کس نے بنایا، کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا؟ حتیٰ کہ بعد نے یہ کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی ہے کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی۔ اس کا ذکر پہلے پارے سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میں ہے۔ اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی اثر نو تعمیر کی۔ اثر نو پہلی مرتبہ نہیں، اثر نو بولے تو کیا رینوویشن بولے، دوبارہ۔ پہلے بن کو تھا وہاں، وہ عمارت نہیں تھی، خالی جڑ بنیاد تھی، اسے دوبارہ تعمیر کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا، اور فرمایا اے آدم میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح سے میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے۔ مکان نہیں تھا، عمارت نہیں تھی، بس جگہ تھی اطراف میں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعیین خود فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے، یعنی ریڈی، کعبۃ اللہ بن کر ریڈی ہوا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اعلان کر دو بولے اللہ تعالیٰ، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں آپ اعلان کر دیں۔ اذن اسی اذان، اسی سے مؤذن، اسی سے مؤذن بھی کیا کرتا ہے، 5 وقت اعلان کرتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ سننے چاہتا نہیں، کتنا بڑا مائک رکھو بولو، کیا شاگرد سننے چاہتا ہوں، یہاں سے نہیں، اصل میں سنا، یہاں سے سنا، اندر سے نہیں، اندر کے کان نہ رہا تو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم اگر کیا کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اسے اذان سنا اندر ہے نہ کو سنا ہے، کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی، اجنبی نکلے گا نہیں، اب میں اعلان کروں گا تبھی میری آواز، وہ مائک کا بھی زمانہ نہیں تھا نا، منہ سے آواز دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، اعلان کرنا آپ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا،
آج اس پہ کوئی اشکال بھی نہیں رہا. آج کے زمانے میں نہیں سمجھے. اس زمانے میں ذرا سمجھنا مشکل تھا. کیسے رہیں گا وہ پوری دنیا کو کیسے سنایا رہیں گا. ابھی دیکھو یہاں کیسا بات کرے, کہاں سناتے آواز؟ سچی بولو, پورا امریکہ میں سناتے. اب ایسا بات کرو, لائیو کاسٹ چل رہا ہے, وہ اسے کیا لائیو کاسٹ یوں بات کرو سارے ملک والوں کو لائیو کاسٹ کر. اس دن بولا نا ٹرمپ اعلان کیا آؤ لائیو پورا سنا رہا ہے, میں اتنا کروں گا, میں ایسا ٹیکس لگاؤں گا, ایسا ویسا. ایک بات بولو, ساری دنیا نے سنا. اللہ اکبر. جتنا سائنس ترقی کر رہا ہے نا, اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ سمجھنا ہی نہیں, یقین کرنا بھی کیا ہو گیا. ایک طرح سے اطمینان ہوتا ہے ہمارے نبی نے. تو اس زمانے میں کوئی اشکال نہیں رہا. یہ حضرت اپنے زمانے میں بول رہے جب موبائل نہیں تھا, لینڈ لائن تھا, لینڈ لائن سمجھ رہے. اور اس زمانے میں وائر لیس, وہ تو وائر والا نا, وائر میں تو سمجھ میں یوں 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 کو جاتے بول کے. یہاں وائرچ نہیں وائرچ نہیں. سوچو ابھی کیا کیا کی سن رہے ہیں, اب پتہ نہیں آئندہ زمانے میں کیا کیا سنائی دیں گے. نہیں جاپان والے, چائنا والے, خطرناک لوگ, کیا دماغ دیا اللہ نے دیا ان کو, کیا کیا بناتے. ہمارے ملک والے ماشاء اللہ گوبر بھی, موت بھی اور پھر مسجد کے نیچے مندر ڈھونڈنے کے لیے انہیں ٹیکس بڑھا رہے ہیں وہاں, یہاں وقف بل پاس کر رہے ہیں. کیسے پاگل لوگ ہیں نہیں. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے, جو ایسے بیوقوفوں کو ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا ہے. نہیں سچ بولو, کیا بولتے ہیں آپ؟ کیسے بیوقوف لوگ, ہمارے گناہوں کی سزا ہے. بیوقوف لوگ ہمارے اوپر, ورنہ دنیا کہاں سے کہاں چلے. خیر, تو یہ اس زمانے میں تو اشکال نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی, بھئی اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے, اب سب لوگ اللہ کے اس گھر کے طواف کرنے کے لیے آؤ بول کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا. حدیث میں آتا ہے ہر شخص نے اس ٹائم پہ سنا. کون سا؟ اللہ. اور لبیک بھی کہا ہر شخص, میں بھی, آپ بھی, سب بھی. سمجھ رہے, لبیک کا میں حاضر ہوں. یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے کہنا شروع کرتا ہے. جس شخص کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت لکھی تھی, وہ اس آواز سے بہراور ہوا اور لبیک کہا. دوسری حدیث میں آیا ہے جس شخص نے بھی خواہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا, اس وقت لبیک کہا ہے, وہ حج ضرور کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب ہر ایک نے دیا بولتے ہیں. ہر ایک نے مطلب جس نے بھی دیا حج کرے گا, حج کرے گا. ایک حدیث میں آیا جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ یہ حج کرتا ہے, جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے. اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہو. 20 حج ان کو نصیب ہوتا ہے. آج دن کو دیکھتے ہیں نا کبھی ماشاءاللہ کتنے 15 16 17 18, کسی کسی سے ایک حج بھی نصیب نہیں ہوتا. اللہ تمام مسلمانوں کو حج نصیب فرمائے. ہم میں سے جن لوگوں کے اوپر بھی حج فرض ہو چکا ہے اب تک حج نہیں کیے, اللہ تعالیٰ انہیں حج فرض ادا کرنے کے لیے سہولتیں, اسباب, آسانیاں مہیا فرمائے. اور جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ انہیں دوبارہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ذرا دبا کر کے بولو نا, کیا ہے حج کو جانے دل نہیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, سبحان ربک رب العزت